اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، دور جدید میں نئی نسل کی تاریخ اسلامی میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام کے تاریخی واقعات پر مبنی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے بوریت محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر دور میں نئی نسل کے لیے بہادری کی ان داستانوں کا پڑھنا نہایت ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ ان عظیم لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور آنے والے دنوں کے لیے تاریخ میں اپنا اور اپنے ملک کا نام رقم کر سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے بے شمار سپہ سالاروں سے نوازا جنہوں نے مختلف مواقع پر مسلمانوں کو بڑی بڑی فتوحات سے ہمکنار کیا، جن میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، یوسف بن تاشفین اور امیر تیمور کے نام شامل ہیں۔ ناظرین اکرامی، اسلامی لشکر کے یہ جانباز سپہ سالار میدان جنگ میں دشمن کے لیے موت اور اپنوں کے لیے امن و راحت کے پیامبر تھے۔ اسلام کے ان عظیم سپہ سالاروں نے اپنی منزل کا تعین کرتے ہوئے جب بھی قدم بڑھائے تو رفعت و عظمت کے پھول ان کے استقبال کے لیے بکھرتے چلے گئے۔ خواتین و حضرات، مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں سے ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارا کرتے تھے۔ وہ عرب کے پہلے شخص تھے جنہوں نے چوری کے سلسلے میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی تھی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں شامل ہوئی، اور فوجی مہارت میں بھی حضرت ولید کا جواب نہ تھا۔ لہٰذا یوں اس بچے کو دولت اور مزید خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا، اور اس بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے علاوہ آپ کو مردانہ کھیلوں اور فنون و حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ آپ نے بچپن میں ہی گھڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی سیکھ لی تھی، اور نیزہ چلانے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ دوستو، ان خداداد صلاحیتوں کے مالک کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ کھیل کا میدان ہو یا میدان جنگ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مہارت سے کھیل کا پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی میں بھی بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا تھا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر سے جاری تھا اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر پٹخا، جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور میدان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار لیا۔ خواتین حضرات، قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ جنگی حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ عرصے تک عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ لیکن یہ سن 628 کا موسم بہار تھا، پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھیں، بازاروں میں رونقیں بڑھ رہی تھیں کیونکہ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا۔ اس لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے چہل پہل اور بھی بڑھا رکھی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اداس اور کھویا ہوا تھا۔ وہ شہر میں ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے بالکل لا تعلق تھے، جس میں وہ ہمیشہ سے حصہ لیتے آئے تھے۔ ان کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی تمام تر عددی برتری اور بہترین جنگی ساز و سامان کے باوجود بھی ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں جنگ بدر کا نقشہ ابھرنے لگتا، جس میں معمولی ساز و سامان کے ساتھ 313 مسلمانوں کی جماعت نے ابو جہل کے بڑے لشکر کو شکست دی تھی۔ تو کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جان نثاری آنکھوں کے سامنے آنے لگتی۔ تو کبھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشم تصور میں مکہ کے ناقابل شکست پہلوان اذکار کو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت موجود ہے، اور کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ دوستو، اسی کشمکش میں کئی مہینوں کا وقت گزر گیا۔
صلح حدیبیہ کو 1 سال گزر چکا تھا۔ معاہدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کے بڑے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا بھرپور استقبال کرتے۔ خالد جیسے بندے کو اسلام سے ہرگز دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے لیے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر کار ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کر کسی کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو ان کو یہ خط پہنچا دینا۔ ناظرین اکرام، جب یہ خط حضرت خالد تک پہنچا تو ان کی کیا حالت تھی اور اس خط نے کیا کمال دکھایا، اس کے بارے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو میرے دل میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس پر تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا آدمی کبھی بھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی کی طرف چلے آؤ۔ خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدلی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ اسلام لانے کے بعد حاکم شام کا مقابلہ کرنے کے لیے 3000 صحابہ کی فوج تیار ہوئی۔ اس فوج میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ بڑا ہی خون ریز معرکہ تھا، مخالفین 1 لاکھ کی تعداد میں تھے اور اس میں مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ اگلے روز اس لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اعلیٰ جنگی اصولوں پر اپنی تھوڑی سی فوج کو جمع کیا اور حاکم شام کی فوج کو تہس نہس کر کے فتح حاصل کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کمان مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک میں فتوحات اسلامی کے ڈنکے بجا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت کے پرچم اٹھا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں شہر ہیرا کے باغیوں کی شرارت اور عہد شکنی کی خبر پا کر حضرت خالد بن ولید نے شہر ہیرا کا رخ کیا۔ مجاہد اسلام کی خبر سنتے ہی اہل ہیرا اپنے قلعوں میں جا کر چھپ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب قلعوں کو چاروں طرف سے محصور کر لیا اور کئی شب و روز تک قلعوں کو گھیرے میں رکھا اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن جب ان کی طرف سے کوئی تحریک نہ دیکھی تو حضرت خالد نے حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد عمرو بن مسیح جو کہ نہایت بوڑھا شخص تھا اپنے قلعے سے باہر آیا۔ مسلمانوں نے اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خالد نے عمرو بن مسیح کی طرف توجہ فرمائی اور دریافت کیا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمرو نے جواب دیا کہ سینکڑوں برس۔ بوڑھے کے ساتھ جو خادم تھا اس کے پاس ایک زہر کی پڑیا نکلی۔ اس پر حضرت خالد نے پوچھا کہ زہر اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس خیال سے کہ اگر تم نے میری قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں اسے کھا کر مر جاؤں اور اپنی قوم کی ذلت و تباہی نہ دیکھ سکوں۔ حضرت خالد بن ولید نے پڑیا سے زہر نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اسے کہا، بے موت کوئی نہیں مرتا، اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو زہر بھی کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت خالد نے بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر پھانک لیا۔ اس بوڑھے نے خدا پر اعتماد کا یہ منظر دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ عمرو بن مسیح کی زبان سے یہ کلمہ بے اختیار نکل پڑا کہ جب تک تمہاری شان کا ایک شخص بھی تم میں موجود ہے تم اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہ سکتے۔ ناظرین محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ اسلامی لشکروں کی سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ مارکہ یمامہ میں آپ نے صرف 13,000 فوجیوں کے ساتھ مسیلمہ بن کذاب کی لاکھوں کی فوج کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ جب آپ بستر علالت پر تھے تو آپ نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، میں نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا، کئی بار اپنے آپ کو ایسے خطروں میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا، لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار، تیر یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس موت نے مجھے بستر پر دبوچ لیا، میدان کارزار میں شہادت نصیب نہ ہوئی۔
اس پر لوگوں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ آپ اگر کسی کافر کے ہاتھ سے مارے جاتے تو اس کا مطلب تھا کہ ایک دشمن خدا نے اللہ کی تلوار کو توڑ ڈالا، جو ناممکن تھا۔ یہ سن کر آپ کو کچھ اطمینان نصیب ہوا۔ حضرت خالد نے جنگ احد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنی جنگیں لڑیں، ان کی تعداد 41 ہے اور ان جنگوں میں آپ نے ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ حضرت خالد بن ولید نے شام فتح کیا، حمص کو اپنا مسکن بنایا اور اسی شہر میں آپ نے 21ویں ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ کی وفات کی خبر جب شام سے مدینہ پہنچتی ہے تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو آپ بھی آبدیدہ ہو گئے اور اہل مدینہ سے فرمایا کہ اس خبر پر جو آنکھ رونا چاہتی ہے آج رو لے، کہ ابو سلیمان جیسے لوگوں پر رونے کا موقع پھر نہیں ملے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رو ہی رہے تھے، ان کا گھوڑا جس پر سوار ہو کر تمام جنگیں لڑیں، اس کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ ناظرین محترم، ایک جانور کا اپنے سوار سپہ سالار اپنے مالک کی جدائی میں آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کا منظر سب نے دیکھا، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کو مسلم سپہ سالاروں کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔